بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک اہم ویڈیو پیپر اسکیم کے اعتبار سے کہ اس میں کتنے مارکس دیے جائیں گے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے بہت ہی موضوع ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ شروع سے آخر تک سنیے گا۔ جیسے کہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ 40% MCQs کا پیپر ہے، 40% سیکشن بی اور 20% سیکشن سی۔ ویسے ہر سال کثیر الانتخابی سوالات وہ 20% کے ہوتے تھے، اس مرتبہ 40% کے ہیں۔ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی ڈٹیکشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے صحیح MCQs یاد کیے ہیں، لکھے ہیں، تو آپ اس میں 40 نمبر لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی پرسنٹیج بڑھ سکتی ہے۔ ڈسکرپشن میں تمام جتنے بھی MCQs آ سکتے ہیں، بہت ہی جو امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ، وہ اس کے لنکس موجود ہیں، اس میں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن بی، حصہ بے جو ہے، اس میں مختصر سوالات ہیں، چاہے وہ حصہ فرسٹ ایئر کے ہیں یا سیکنڈ ایئر، دونوں کے لیے سیم ہی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے، اس میں دیے گئے 5 اشعار میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں شاعر کا حوالہ بھی لکھنا ہے، حوالہ شاعر، اور مختصر تعارف بھی لکھنا ہے۔ جیسے میر تقی میر کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس میں حوالہ شاعر کے ساتھ مختصر تعارف بھی لکھنا ہوگا کہ میر تقی میر کون ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں۔ اگر مرزا غالب کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو مرزا غالب کے بارے میں تھوڑا سا ان کی خصوصیات کے بارے میں لکھنا ہوگا، تعارف لکھنا ہوگا۔ اور اشعار جو ہے وہ غزلیات میں سے آتی ہیں۔ ویسے 4 جو ہے اشعار آیا کرتے تھے اور 2 کرنے ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ 5 اشعار آئیں گے، یہ آسانی ہو گئی ہے۔ 5 اشعار میں سے 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہے، اس میں حوالہ شاعر اور مختصر تعارف بھی لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے لیے سیم ہی ہوگا۔ اقتباسات کی تشریح۔ ویسے ہمیشہ اقتباسات اکثر جو ہے 2 اقتباسات دیے جاتے تھے پچھلے سالوں میں، لیکن اس مرتبہ 3 اقتباسات دیے جائیں گے، اور 3 اقتباسات میں سے صرف 1 اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ حوالہ سبق، حوالہ مصنف کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مختصر تعارف لکھنا ہوگا۔ پچھلے سالوں میں مختصر تعارف نہیں ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ اس میں مختصر تعارف بھی لکھنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سر سید احمد خان کے بارے میں ان کی جو اقتباسات ہیں ان کے سبق میں سے، تو اس میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں مختصر تعارف بھی لکھنا ہوگا۔ اور یہ سوال ہمیشہ 8 نمبر کا ہوتا تھا، اس مرتبہ اقتباس کی جو تشریح ہے وہ 10 نمبر کی ہے۔ غالباً مختصر تعارف کے 2 نمبر بڑھا دیے گئے ہیں، اور حوالہ سبق کا 1 نمبر، حوالہ مصنف وہی ہوا، اور اقتباس کی تشریح کے کچھ نمبر۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے، اس میں تو مرکزی خیال اکثر لوگ کرتے ہیں، مرکزی خیال آسان بھی ہوتا ہے، یا بند کی تشریح۔ نظموں میں سے جو بند دیے جاتے ہیں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یا مرکزی خیال۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ نظموں میں سے آتے ہیں۔ ویسے تو یہ 8 نمبر کا سوال ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کا 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں مختصر تعارف شاعر کا لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا مختصر تعارف، اور مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے، اس میں خلاصہ لکھنا ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کو خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصے میں مختصر تعارف لکھنا ہی ہوتا ہے، اور خلاصے جو ہے اکثر افسانے اور ڈراموں میں سے ہوتے ہیں۔ یا 8 سوالات دیے جائیں گے، اس میں سے صرف 5 سوالات کے جواب لکھنے ہوں گے۔ ویسے اکثر ایسا ہوتا تھا، یہ 8 نمبر کا سوال ہوا کرتا تھا، اور 3 سوالات میں سے 2 کرنے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ 8 سوالات میں سے 5 کرنے ہوں گے، ایک سوال کا 2 نمبر ہوگا
اور اس طریقے سے 10 نمبر بنیں گے. لیکن یہ زیادہ آسان ہے. خلاصہ یاد کر سکتے ہیں، اس میں تعارف مصنف بھی. اور ایک بہت ہی اہم بات، سیکنڈری والوں کو افسانہ نگاری پر تبصرہ، یا یوں سمجھ لیجیے کہ افسانہ نگاری اردو میں افسانہ کی تاریخی ارتقاء یا ڈرامے کی تاریخی ارتقاء، اس قسم کے جو سوالات آتے تھے یا ڈرامہ نگار جو ہیں ان کے بارے میں تبصرہ سا لکھنا ہوتا تھا. تو یہ اس مرتبہ پیپر میں سوال نہیں آئے گا اردو افسانے کا تاریخی ارتقاء یا اردو ڈرامے کا تاریخی ارتقاء. سیکنڈ ایئر میں یہ سوال ان کا نہیں آئے گا. بس سوال نمبر 3 میں آپ کو 4 سوال جس میں آئیں گے 10 نمبر کے ہوں گے. اشعار کی تشریح، اقتباسات اس کی تشریح، ایک خلاصہ اور مرکزی خیال. بس یہ 4 سوالات جو ہیں وہ سیکشن بی کے 40 نمبر کے آئیں گے. اس کے بعد سیکشن سی جو ہے بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے. سیکشن سی پچھلے سالوں میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں میں وہ 30 نمبر کا ہوتا تھا اور 2 سوال کرنے ہوتے تھے. اس میں سوال نمبر 8 اور 9 اور دونوں تبصرے والے ہوتے تھے. ایک میں شعراء کی شاعری کی خصوصیات پر تبصرہ اور دوسرے میں نثر نگاری کی خصوصیات پر تبصرہ. لیکن اس مرتبہ آسان کر دیا گیا ہے. اس مرتبہ 2 شعراء کے نام ہوں گے جیسے میر تقی میر، مرزا غالب، میر درد وغیرہ، اور نثر نگار میں بھی 2 کے نام ہوں گے، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، یا جو بھی شخصیات یا سوان عمری میں سے ہے آپ کے مضامین میں سے، شخصیات میں سے، ان میں سے دیا جا سکتا ہے. تو 4 میں سے آپ کو صرف ایک کا اس کی جو ہے نثر نگار یا شعراء کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہوگا. یہ بہت ہی آسان ہے اور 20 نمبر کا ہی ہے. اس لیے اس کو مکمل یاد کیجیے گا تاکہ اس میں آپ 20 نمبر حاصل کر سکیں. یا کسی ایک موضوع پر مضمون تحریر کیجیے، اور مضمون بھی جو ہے دور حاضر کے موضوعات سے دیے گئے ہیں. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں میں سیم ہی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ تبصرہ یاد ہو سکتا ہے تبصرہ یاد کر لیجئے. بہت جو ہے نا اس میں چوائس دی گئی ہے، کیونکہ تبصرے میں ہیڈنگس ہوتی ہیں، اس میں انسان کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے. لیکن مضمون میں ہمارے پاس الفاظ کے اتنے ذخیرہ نہیں ہوتا کہ ہم مضمون بہت ہی تفصیل والا لکھ سکیں. امید کرتے ہیں کہ آج کل یہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. دونوں کے سیم ہی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. فرسٹ ایئر کا بھی ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ایئر میں اگر آپ دیکھتے ہیں وہی ہے پرچہ اول اردو لازمی، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. سوال نمبر 1 جو ہے قصور انتخابی سوالات. سوال نمبر 2 جو ہے وہ اشعار کی تشریح کرنی ہے غزلیات میں سے. سوال نمبر 3 اقتباسات دیے جائیں گے، ایک کی تشریح کرنی ہوگی. اور سوال نمبر 4 یا مرکزی خیال لکھنا ہے یا بند کی تشریح. لیکن اس میں مختصر تعارف مرکزی خیال اور خلاصے میں مختصر تعارف بھی لکھنا ہوگا. یعنی کہ 4 سوالات ہی میں، چاہے وہ اشعار کی تشریح ہے، چاہے وہ اقتباس کی تشریح ہے، خلاصہ ہے، مرکزی خیال ہے، 4 میں آپ کو مختصر تعارف شاعر کا یا نثر نگار کا لکھنا ہوگا. اس کے بعد خلاصہ، سوال نمبر 5 خلاصہ، اور سوال نمبر 6 جو ہے 20 نمبر کا ہوگا. اس میں 2 شاعر اور 2 نثر نگار دی جائیں گے. اس میں سے صرف ایک کی جو ہے طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہوگا یا مضمون. امید کرتے ہیں کہ لیکچرز آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. الحمدللہ بہت سے ویڈیو جو ہے ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اردو کی، تو اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں. MCQs بھی ہیں، خلاصے بھی ہیں، مرکزی خیال بھی، اقتباسات کی تشریح بھی. اور آگے اس کو شیئر بھی کیجئے، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے. دوسروں کو شیئر کرنے سے دوسرے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.